ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ تعریفوں کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں، ساری کائنات کا نظام وہ اکیلا ہی چلاتا ہے، جو چاہتا ہے اسے کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں، ایسا بادشاہ ہے رات کو لمبا کر دے دن کو چھوٹا کر دے اور دن کو لمبا کر دے رات کو چھوٹا کر دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تعریفیں اس بادشاہ کی۔ انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کائنات کے سب سے بڑے ہادی ہیں، جنہوں نے اس امت کو جنت کا راستہ دکھلانے کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، بڑی مصیبتیں برداشت کی، اپنے جسم اطہر کا خون تک بہایا کہ کسی طرح یہ اللہ کی رحمت سے یہ امت جنت میں چلی جائے، توحید کا پیغام سنایا، ارکان اسلام کا بتلایا، اور اس میں پہلا عمل نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری ایام میں بھی جب ہوش آتا ہے تو فرماتے ہیں الصلاۃ، نماز۔ نماز اللہ مجھے اور آپ کو با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر مسلم پر فرض 5 وقت کی با جماعت صلاۃ الجماعہ، 5 وقت کی یہ نماز ہر مسلم پر فرض ہے۔ اور آپ سروے کر کر دیکھیے، شاید 1% سے کم لوگ نمازی ہیں۔ آپ جس محلے میں رہتے ہیں، جس دفتر میں کام کرتے ہیں، جو آپ کے دائیں بائیں احباب ہیں، اگر آپ نیک ہیں تو آپ کے ارد گرد نمازی ہی ہوں گے۔ ویسے سروے کر کر دیکھیں تو میں پوچھتا رہتا ہوں لوگوں سے، نماز پڑھی ہے؟ نماز پڑھی ہے؟ نہیں۔ کل پڑھی تھی؟ نہیں۔ زندگی میں نماز پڑھی ہے؟ سبحان اللہ۔
زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ حجرۃ فی المسجد من حصیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی کا ایک حجرہ سا بنا لی، چٹائی ایسے لگا کر مسجد میں ایک جگہ بنا لی۔ فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا لیالیہ، آپ رات کو اس میں نماز پڑھنے لگے۔ پیغمبر علیہ السلام کا دیکھیے گا نماز۔ اور پھر آج کے خطبے کے بعد ہم سب، میں اپنے آپ کو اور آپ اپنے آپ کو انالیسز کیجئے گا، ہم نمازی ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام نے رمضان کی راتوں میں ایک حجرہ سا بنایا ایک مسجد کے اندر، چھوٹا سا، اور اس میں اللہ کی عبادت، نماز۔ صحابہ نے دیکھ لیا، حتی اجتمع الیہ ناس، لوگ جمع ہو گئے، لوگ جمع ہو گئے، نماز پڑھنے لگ گئے آپ کے پیچھے۔ رمضان کی راتوں میں وہ فرض نماز نہیں تھی کمرے کے اندر الگ، وہ تو نفلی عبادت تھی رات کی، جسے آپ قیام اللیل کہہ لیں، تہجد کہہ لیں، تراویح کہہ لیں۔ آ رہا ہے مہینہ رمضان المبارک، اللہ ہماری صحت اور ایمان کے ساتھ زندگیوں میں ہمیں نصیب فرمائے۔ حتی اجتمع الیہ ناس، لوگ جمع ہو گئے، پھر ایک کو خبر ہوئی، دوسرے کو ہوئی، تیسرے کو ہوئی کہ نماز پڑھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چلو پیچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھ لیا کہ کثرت سے لوگ آ رہے، یہ تو نفلی نماز، ہم فرض ہی نہ پڑھے۔ پوچھو اس سے تمہارے پیغمبر کا نام کیا ہے تو کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری پیغمبر پر ایمان رکھتے ہو؟ جی میرا ایمان ہے، میں کوئی مرزائی ہوں، میں مسلمان آدمی ہوں۔ کلمہ پڑھتے ہو؟ ہاں۔ پیغمبر نے زندگی میں کوئی ایک نماز چھوڑی؟ ہمارا نام بھی محمد ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے۔ پیغمبر نے زندگی میں، سبحان اللہ، کوئی ایک نماز چھوڑی ہو؟ اور میں دن میں کتنی چھوڑ دیتا ہوں۔ صحابہ نفلی نماز کے لیے جمع ہو رہے ہیں، رات کو نماز ہوتی ہے، اچھا اجتماع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگایا، ثم فقدوا صوتہ لیلۃ، ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہی نہ آئی، نماز پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، اللہ اکبر کہنے کی۔ اندازہ لگا لیا کہ مسجد تو بھری جا رہی ہے صحابہ سے، نیکیوں میں حریص، تلاش کرنے والے۔ اب لوگ حیران ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ فظنوا انہ نام، گمان کرنے لگے کہ پیغمبر سو گئے۔ فظنوا، لوگوں نے سمجھا، انہ نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ پیچھے پڑھنے والے کون ہیں؟ خلفائے راشدین، بڑے بڑے صحابہ۔ اور حدیث کے لفظ کیا ہیں؟ فظنوا، لوگوں نے سمجھا، انہ نام، کہ پیغمبر سو گئے، آج نہیں آئے۔ ان صحابہ کو خبر نہ ہوئی کہ چٹائی کے اندر پیغمبر ہے اس کمرے میں یا نہیں ہے، تیرے مرے ہوئے کو خبر ہو جاتی ہے۔ فظنوا انہ نام، لوگوں نے یہ گمان کیا کہ پیغمبر آرام فرما رہے ہیں، چٹائی ہے، ساتھ حجرہ ہے عائشہ کا، پیغمبر علیہ السلام موجود ہے اور جاگ رہے ہیں۔ لیکن چوٹی کی جماعت جو پیغمبر کی پہلی
جماعت ہے جس کی تربیت کی، ان میں سے کسی کو غیب کی خبر نہ ہوئی کہ پیغمبر جاگ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور یہاں تیرے ہر مجذوب کو، ہر نانگے شاہ کو خبر ہو جاتی ہے کہ ہاتھ پر کیا لکھا ہے، لکیریں کیا بتلاتی ہے، گھر میں کیا ہو رہا ہے، کل کیا کر کر آیا تھا۔ فظنوا انہ نام، وہ کہتے ہیں ہم نے سمجھا پیغمبر آرام فرما رہے، آج نہیں آئے۔ یہاں گزرتے ہوئے جی ٹی روڈ پر قبر دیکھتا ہے تو سلام کرتا ہے کہ کہیں گاڑی کا ٹائر ہی نہ کھول دے یہ سید پیر فقیر۔ پیغمبر نے بڑی توحید پر محنت کی ہے۔ اب پیغمبر کو خبر دینے کے لیے فجعل بعضهم يتنحنح، بعض کھنگارنے لگے کہ پیغمبر کو آواز پہنچ جائے کہ ہم سب آپ کے انتظار میں نفلی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ گویا سب کا عقیدہ یہ ثابت یہ ہوا کہ کوئی صحابی بھی ایسا نہیں جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ پیغمبر کو غیب کی خبر، جبھی تو کھانس رہے ہیں، جبھی تو کھنگار رہے ہیں۔ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ باہر تشریف لے آئیں اور آ کر ہمیں نماز پڑھائیں۔ کون سی؟ نفلی، رمضان کی۔ اب رمضان آتا ہے، مسجدوں میں دیکھ لیجئے گا، ہماری مسجد میں بھی دیکھیے گا، پہلے رمضان میں 3-4 صفیں ہوں گی اور 5واں 6واں رمضان آئے گا تو پہلی صف ہی نظر آئے گی، باقی آگے مکمل ہو گئی تراویح۔ وہ کراچی کے تاجروں نے، میں کراچی میں تھا، میں خبر ہوئی کہ وہاں ایک جگہ پر ساری رات قیام اللیل ہوتا ہے۔ ہم نے کمال کے لوگ، اتنے نیک لوگ آج کے دور میں، ہم وہاں گئے، صفیں لگی ہوئی ہیں دنیا۔ ہم نے پوچھا یہ ساری رات؟ اس نے کہا ساری رات، 30 رمضان یا 29 رمضان، 29 راتیں، آج یہ 3 دنوں میں مولوی نے پورا قیام اللیل کرا دینا ہے، باقی 27 راتیں چھٹی ہو جائے گی، پھر کوئی نماز نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی ہے، ملک تباہ ہو گیا ہے، دھوکہ اس بادشاہ سے۔ مولوی نے کہہ دیا بس آؤ، 3 راتیں آؤ، پورا قرآن سنو اور جاؤ اور پھر لوٹو دنیا کو۔ یہاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ لیخرج الیہم، کھانسنے کا، کھنگارنے کا مقصد یہ ہے پیغمبر باہر تشریف لائے اور پھر نماز پڑھے اور ہم بھی پیچھے نماز پڑھیں۔ فقال ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم، فرمایا مجھے خبر ہے، میں جاگ رہا تھا، میں تمہارے ان سارے کاموں سے واقف ہوں، میں کیوں نہیں آیا؟ حتی خشیت ان یکتب علیکم ولو کتب علیکم ما کنتم بہ، مجھے ڈر یہ ہوا رب کو یہ نماز، تمہاری یہ انداز، تمہارا یہ جمع ہونا اور گڑگڑانا اور رونا اور رب کا قرآن سننا اور میری امامت کرانا اللہ کو پسند آ جائے، میں ڈر گیا اس بات پر کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، اور اگر فرض ہو گئی تم قائم ہی نہیں کر سکو گے۔ ما کنتم، اس لیے قرآن میں فرمایا اقیموا الصلاۃ، قائم کرو نماز۔ قائم کرنا کیا ہے؟ با جماعت نماز مسجد میں ادا کرنا، یہ قائم کرنا۔ کہا مجھے ڈر ہوا ہے یہ کہیں فرض ہی نہ ہو جائے، اور اگر فرض ہو گئی تو پھر تم پڑھ ہی نہیں سکو گے، قائم ہی نہیں کرو گے، کیونکہ فرض ہی نہیں پڑھتے، امت کی اکثریت فرض ہی نہیں پڑھتی۔ قیام اللیل میں تو کوئی نیک آدمی گھر میں قیام کرتا ہے یا کوئی مسجد میں کرتا ہوتا ہے،
آپ اپنے محلے کی مسجد میں اندازہ لگا لیں، سروے کر لیں ایک کونسلر کے کتنے ووٹر ہیں، اور پھر ان میں اندازہ لگائیں نمازی کتنے، مسجد میں کتنا قیام کرنے والے۔ میں فرض نماز کی بات کر رہا ہوں، نوافل تو پڑھتے ہیں کوئی نصیبے والا جس کی اللہ سے کوئی دوستی ہوتی ہے، یہ تو اس کے حصے کا ہے، اور ہم فرض ہی ادا نہ کریں۔ فرض کو کہتے ہیں مجھے کام ہے، اور اگر ابھی روح نکل جائے وہ ساری فیکٹری تیرے بغیر چل رہی، وہ ساری مسجد کا نظام میرے بغیر چل رہا۔ فرمایا تم قائم نہ رکھ سکو گے، فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، جاؤ نماز پڑھو اپنے گھروں کے اندر۔ فإن أفضل صلاة المرء، سب سے افضل نماز گھر میں، صلاة المرء فی بیتی، گھر میں، إلا الصلاة المکتوبہ، سوائے فرض نماز کے، سوائے فرض نماز کے۔ فرض نماز ہی ہم نے چھوڑ دی ہے، نفلیں اپنے گھروں میں جا کر ادا کرو، نوافل اپنے گھروں میں پڑھو۔ اب وہ ڈر تو ختم ہو گیا جو حتیٰ خشیت پیغمبر کو تھا، فوت ہو گئے، شریعت مکمل ہو گئی، اب وہ تراویح ہم اس لیے پڑھتے ہیں۔ یہ تو ضمناً ایک بات کہ مرد کی نماز صلاۃ المرء فی بیتی ہی نفل، سلام پھیرو اور جمعے کے دن سارے چلے جاؤ، صحیح بخاری ہے۔ گھر میں جاؤ تو 2 رکعتیں پڑھو، کم کر دیے تاکہ گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہو، اور اگر مسجد میں پڑھنا چاہتے ہو فرضوں کے بعد پھر 4 رکعتیں ادا کرو۔ آج سوچئے گا فجر کی نماز میں کتنے نمازی تھے ہمارے، اور محلے میں کتنے گھر ہیں۔ آدمی کے ایمان دیکھنا ہو تو فجر میں دیکھ لو۔ ہمارے ایک مدیر تھے سعودیہ میں جہاں میں نوکری کرتا تھا، ایک فیملی ان کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آئی، کہنے لگے لڑکے کو بلاؤ۔ لڑکا بھی ان کا ساتھ ہی ہوتا ہے، عرب کا مزاج کچھ اور ہے، ہماری مشرقی تہذیب کچھ اور ہے۔ شیخ نے اسے کہا اپنے محلے کی مسجد میں جاؤ اور اس سے لکھوا لاؤ کہ میں فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہوں، رشتہ دے دیتا ہوں۔ وہ گیا اور جا کے اپنے مسجد کی امام سے لیٹر لکھوا کر لیا، اس نے لکھا یہ مستقل باجماعت نماز فجر کی مسجد میں پڑھتا ہے۔ اور اگر یہاں کسی دلہے کو کہہ دو کہ لکھوا لاؤ شاہ صاحب سے فجر کی نماز، یا چشتی صاحب سے لکھوا لاؤ، ہمارے بزرگ ہیں کہ فجر کی نماز، شاید ہی کسی کا نکاح ہو، پھر باپ بھی ہوں گے تو دوبارہ شادی کے لیے تیار ہو گے، دوبارہ تیار ہو جائیں گے کہ یہی موجود ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا عبداللہ بن سعید رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایما افضل الصلاۃ فی بیتی اب الصلاۃ فی المسجد، کون سی نماز افضل ہے دونوں میں سے، گھر میں یا مسجد میں؟ گھر میں یا مسجد میں؟ سوال ہے۔ ہم تو مصلی دکان پہ بچھا لیتے ہیں، 3-4 ملازم رکھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جماعت ہو رہی ہے جی، کوئی بے جماعت ہے نماز پڑھ۔ مسجد کس لیے بنائی ہے؟ مسجدیں کس لیے ہیں؟ جگہ جگہ پر مصلی قائم کرنے ہیں تو مسجدیں کس لیے؟ اللہ کے نبی گھر میں نماز افضل ہے دونوں نمازوں میں سے، گھر میں یا مسجد میں؟
قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ترى الى بیتی ما اقربہ فی المسجد، کیا تم میرے گھر کو نہیں دیکھتے؟ میرا گھر مسجد کے کتنا قریب ہے، گھر کے کا دروازہ ہی مسجد میں کھل رہا ہے، کتنا قریب ہے۔ فلا ان اصلی فی بیتی احب الی من ان اصلی فی المسجد، اس کے باوجود مجھے نفلی نماز مسجد کی بجائے گھر میں پڑھنا زیادہ محبوب ہے، الا ان تکون صلاۃ مکتوبہ، سوائے فرض نماز کے۔ فرض گھر میں نہیں، باقی دل کرتا ہے مصلی بچھا کے گھر میں پڑھتے رہو، فرض نماز بیٹھے رہتے ہیں، گپے مارتے رہتے ہیں، چائے پیتے رہتے ہیں، مہمان آ گئے ہیں، رب نے کہہ دیا حی علی الصلاۃ، وقت ہو گیا، آ جاؤ بھائی، آؤٹنگ پہ نکلے ہوئے، مولوی پھر بڑے آگے پڑھنے میں، آگے پڑھ، سبحان اللہ۔ فرض نماز اذان ہو جائے، پیغمبر علیہ السلام گھر کے اندر، اور امی عائشہ فرماتی ہیں اذان ہو جاتی، پہچانتے بھی نہیں کہ عائشہ کون ہے، صفیہ کون ہے، حفصہ کون ہے، بہت اذان ہو گئی، اذان ہو جاتی اور ہم اچھا یہ کام کر رہے ہیں، اور ابلیس کہتا ہے 15 منٹ کا وقفہ ہے شاہ صاحب کی مسجد میں، آرام سے کر، تسلی سے کر، وہ لگتا ہے اوہ جماعتیں نکل گئی، اسے کہتا ہے کوئی نہیں، دوسری کرا لیں گے، عادی بنا دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، فرض نماز کے بعد، ایک آدمی تہجد گزار ہے اور فرض ہی نہیں پڑھتا، اور رات کو اٹھ کھڑا جاتا ہے، یہ میرا بیٹا تہجد پڑھتا ہے، فرض پڑھتا ہے نہیں، رات کو اٹھ کر قیام کرتا ہے۔ یہ میری مسجد کا واقعہ، یا میں مصلی میں بیٹھا ہوا، ایک بچے کا تعارف ہوا، شاہ صاحب یہ تہجد پڑھتا ہے، میں نے کہا فرض کاروبار میں ہوتا ہے، پھر جہاں ہوتا ہے وہیں پڑھ لیتا ہے، فائدہ اس تہجد کا۔ اور حدیث میں کیا، افضل الصلاۃ بعد الفریضہ، فرض پہلے ہے، نفل بعد میں ہے۔ جو فرض ہی مسجد میں نہیں پڑھتا، صلاۃ اللیل تو فردوں کے بعد ہے، پہلے تو 5 نمازیں مسجد میں ادا کر، پھر تہجد کا قیام کر، چوٹی کی نماز، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ فرض پڑھنے کس کے پیچھے، جو مسجد آ جائے داخل ہو جائے اور اس کے پیچھے پڑھ، کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، رافضیوں کے پیچھے پڑھ لو، مردائیوں کے مسجد میں پڑھ لو، کسی قبر پرست کے امام کے پیچھے پڑھ لو، مسلمان کی نماز کسی قبر پرست کے پیچھے نہیں ہوتی، یاد رکھیں، اس کی اپنی نماز ہی نہیں بیچارے کی، وہ تو پتھر کو پوجتا ہے، ہاتھ میں منکے اس نے پہنے ہوئے، غیر اللہ کا پجاری ہے، گولڈے کی عبادت کی دعوت دیتا ہے، اور میں جا کے اس کے پیچھے رواداری کا ہوں، اپنا ایمان کیوں خراب کرتا ہے؟ فرض نماز پڑھ، لیکن امام دیکھ کون ہے، دیکھ لو، ڈرائیور کو آپ کو پتہ، ابھی دیکھو نا، زلزلہ ہی آ جائے، ابھی آیا تھا نا 2-4 دن پہلے، نماز میں تھے ہم، تشہد میں تھے، میں جب پہنچا اشہد ان لا الہ، مسجد ہل گئی، میں نے اونچا پڑھا اشہد ان لا الہ، کیا پتہ گر جائے تو کلمہ تو زبان، سب نے پڑھا پھر نمازیوں، اور اگر تھوڑا سا تیز ہو جاتا سلام پھیرنے کے بعد شاید نہ میں ہوتا نہ آپ ہوتا، اور مسجد سے باہر۔
اور پچھلی دفعہ تو ہمارے قاری صاحب نے پہلے دوڑ لگائی سلام پھیر کے، وہ گئے، میں نماز نہیں پڑھا رہا تھا، زلزلہ آیا تو امام نے سلام پھیرا اور وہ گیا، مقتدی بھی گئے، کیوں؟ جان بچانی۔ اور امام کوئی بھی ہو، ایمان نہیں بچانا، کہ نماز ایمان ہے، اور جس کے پیچھے پڑھ رہا ہوں وہ قبر پرست ہے، وہ تو تعویذ بیچتا ہے، اس کے پیچھے نماز۔ مومن کی نماز مومن کے پیچھے، مواحد کی نماز مواحد کے پیچھے۔ یہ نہیں کہ ہر مسجد میں جا کر سجدے دے مارو کہ رکوع کر رہے ہیں، وہ تو ایسا رکوع کرتے ہیں اور کروائیں گے آپ کو۔ تو ایک آدمی آ کر مجھے کہتے شاہ صاحب میں ایک جگہ پر پھنس گیا تو وہاں نماز پڑھی۔ پھنس کیوں گئے تھے؟ میں کہتا میں سبحان ربی العظیم پڑھتا، وہ سمیع اللہ علیہ، وہ میں سمیع اللہ پہنچتا، وہ سجدے میں سجدے میں پہنچتا تو وہ دوسرے سجدے میں۔ سپیڈ ہی جو اتنی ہے، شالیمار ایکسپریس پہ جا رہا ہے، نماز ہے کوئی ان کی؟ اللہ اکبر۔ تراویح میں آپ دیکھ لیں ان قاریوں کا حال بھی دیکھ لینا اور ان کی نمازوں کا حال بھی دیکھ لیں۔ سچا واقعہ ہے، سچا۔ ایک مسجد بنائی محلے میں، نمازی آ گئے، جماعتیں شروع ہو گئی، جمعہ شروع ہو گیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ آخر تراویح آ گئی، تعداد اب ان کی زیادہ تھی، انہوں نے کہا جی 20 پڑھتے ہیں۔ ہمارا جو عالم تھا، حافظ تھا، وہ بہت سمجھدار تھا، اس نے کہا جی سنت 8 ہے پڑھنی نمازیں، رمضان کی قیام اللیل 8 رکھتے ہیں، 11 رکھتے ہیں، 3 وتر ہے۔ انہوں نے کہا نا 20۔ اب وہ سمجھدار تھا، اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، 20 پڑھ لیتے ہیں۔ 2-4 اہل حدیث تھے، انہوں نے غصہ کیا، اس نے کہا 20 کیسے؟ اس نے کہا صبر کرو، صبر کرو، میں 20 پڑھاتا ہوں ان کو۔ اس نے اللہ اکبر کر کے 20 پڑھا دی، جیسے ہم پڑھاتے ہیں۔ وہ لگا نا 1.5-2 گھنٹے ہے، قاری صاحب نے پڑھا آرام سے۔ تو اگلے دن پھر نمازی آئے، ایک بزرگ کہتے ہیں وہ 8 حدیث روایت بھی ہے نا؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہے۔ اکھا جی وہ چڑھا پڑھا چھوڑا جی، مر گیا کل بھی پڑھ کے، وہ 8 ہی ٹھیک ہے۔ کیوں؟ ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے حافظ بنے، اسی ماحول میں پلے پڑھے۔ ہمارے علاقے کے اندر حافظ موسیٰ مشہور سنیوں کا امام، ہم اس کی مسجد میں سفر کر کر جاتے۔ کیوں؟ یعلمون تعلمون کے علاوہ سمجھ ہی کچھ نہیں آتی تھی، اور ابھی ہماری اپنی جو مسجد تھی محلے کی، اس میں 20 بھی مکمل نہیں ہوتی، ہم پڑھ کر بھی فارغ ہو جاتے۔ یہ ہے نماز ان کی۔ ہائے ہائے، وہ پھر پورا رمضان انہوں نے 8 ہی پڑھی۔ انہوں نے کہا یہ روایت بڑی ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا 20 نال تو مر جا سراتی رہتے۔ تو فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز۔ کوشش کریں تہجد میں اٹھنے کی۔ بیمار ہو جائے نا آدمی، ویسے نیند نہیں آتی۔ باپ بیمار ہوئے، بیٹا نہیں سوتا، بیوی نہیں سوتی، گھر والے نہیں سوتے، بچے بیمار ہوں، باپ نہیں سوتا۔ کچھ تھوڑی سی روٹین بنا کر تو دیکھیں۔ یہ موبائل کھول کر بیٹھ جاتے ہیں نا بچے، میرے پاس آتی ہیں مائیں، باپ، بھائی، بہنیں، جن اس کو نیند نہیں آتی۔ میں پہلا سوال کرتا ہوں موبائل کتنے بجے بند کرتے ہو؟ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ وہ تو 2 بجے کرتا ہوں۔ جب 2 بجے کرے گا تو نیند آئے گی؟ ہائے ہائے، عشاء کے بعد مسلم کا کیا جاگنا؟ جائز ہو جائے، الا یہ کہ طالب علم ہو، قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، کوئی ضروری کام ہے۔ آخری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا دیر تک نماز میں کھڑے رہنا۔ سنیے گا ذرا، یہ 4-5 باتیں اس حدیث میں، بس اسی پر ختم ہے۔ دیر تک نماز میں کھڑے رہنا۔ اب سب اپنی اپنی نمازوں کو مجھ سمیت چیک کریں۔ ہم جب علم شریف کے بعد پڑھتے کیا ہیں؟ انا اعطیناک الکوثر،
قل واللہ احد، دوسری صورتیں ہی نہیں آتی نہیں. اور پیغمبر سے پوچھا گیا بہترین نماز کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا نماز میں دیر تک کھڑے رہنا. اور ویسے ڈاکٹر کہتے ہیں آدھا گھنٹہ آپ نے کھڑا ہونا ہے ورنہ آپ کا مورا گیا. صبح سویرے کھڑا ہوتا ہے، ٹنگا ہوتا ہے. ایک دنیا کھلی ہوئی کتاب. میں باپوں کو دیکھتا ہوں، جوانوں کو دیکھتا ہوں، کیا ہوا؟ جو ڈاکٹر نے فرض کر دیا ہے ورنہ یہ رہ جائے گی، یہاں سے سلپ ہو گیا، ڈسک خراب ہو گئی ہے. کون سا عمل افضل ہے؟ دیر تک نماز میں کھڑے ہونا کیا گونگا بن کے؟ قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے. بار بار سورۃ اخلاص پڑھی جا، تین دفعہ پڑھے گا پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا. نمبر 2، کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا جس کی مزدوری کم ہو وہ محنت کر کے صدقہ کرے، چوٹی کا صدقہ. مزدوری کم ہے، ہمارے غلے میں کبھی کبھی سکے نکلتے ہیں، وہ کسی غریب نہیں ڈالے ہوں گے، ارب پتی تو نہیں ڈال سکتا اس میں. محنت کا زیادہ، مزدوری کم، پھر صدقہ دے دیتا ہے. نمبر 3، کون سی ہجرت افضل ہے؟ ہائے اس شخص کی ہجرت جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جنہیں رب نے حرام کر دیا. غیر عورت کو دیکھنا حرام ہے کہ حلال؟ گانے سننا حلال ہے کہ حرام؟ فلمیں دیکھنا حلال ہے کہ حرام؟ ہجرت کون سی ہجرت چوٹی کی ہے؟ فرمایا جن کاموں کو رب نے حرام کر دیا اسے چھوڑ. دیکھیے گا اس موبائل نے تو ہمیں چھوڑے کسی کام کا ہی نہیں. اور نیک سے نیک آدمی اس گند میں پڑا ہوتا ہے. نیک سے نیک عورت آ کر کہتی ہے کوئی پانی دم کر دے دے، کوئی وظیفہ بتا دے. خاوی ساری رات ننگی فلمیں دیکھتا ہے، نمازی مسجد کا، اپنے علاقے کا چودھری ہے، وڈیرا ہے، لیکن جب اس کی فائل کھول کر دیکھو گند ہی گند. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا جہاد افضل ہے؟ فرمایا جس نے اپنی جان اور مال کے ساتھ اہل شرک سے جہاد کیا. اس سے بڑا جہاد کیا ہوگا؟ آپ ایک قبر پرست کو اٹھا کر رب کا بندہ بنا دیں. یہ جہاد ہے. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، یہ چوٹی کا جہاد ہے. کشمیر اور ان جہادوں سے افضل جہاد یہ ہے کسی گول لڑوی کو یہاں سے قبر سے ہٹا کر مسجد میں رب سے مانگنے والا بنا دے کہ اس سے مانگ، وہ نہیں سنتا نہیں دیتا. برادری ناراض ہوتی ہے، دفتر والے ناراض ہو جائیں گے. بھائی مولوی بن گیا تو چودھری سلمان اپنا مذہب مسلک اپنے پاس رکھا، میں نہ کچھ کہہ، ہم پیروں کو ماننے والے. کون سا قتل افضل ہے؟ فرمایا جس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے. کون سا قتل افضل ہے؟ اللہ کی راہ میں جس کا خون بہایا گیا ہو اور جس کے سواری کا جسم کاٹ دیا گیا. آخری بات، قیل للنبی، کہا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی نماز افضل ہے؟ ای الصلاۃ افضل؟ قال طول القنوت، جس میں قیام لمبا قیام، 2 رکعتیں پڑھنے رات کو اٹھ کر، اور سورت مزمل پڑھ لیا کریں 1 رکعت میں، دوسری میں بھی تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا نا، رب کو بڑا پسند. اور ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات لکھی، اس نے کہا لمبے سجدے اور رکوع سے افضل لمبا قیام ہے. ہم لمبے سجدے، لمبے رکوع، اس سے افضل لمبا قیام ہے. اس میں قرآن کی تلاوت کر. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق